بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور صبر کی آزمائش۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور بے پناہ آزمائشوں اور مظالم کے باوجود اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ان کی زندگی قربانی، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مثال ہے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور وہ حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مکہ میں ایک ظالم سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسے قبول کرنے والوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ کیونکہ وہ غلام تھے اس لیے ان پر مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ ان کا آقا امیہ بن خلف جانتا تھا کہ اگر غلام بھی اسلام قبول کرنے لگے تو قریش کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے سخت سزائیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آگ بگولا ہوا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مکہ کی جلتی ہوئی تپتی ریت پر ڈال دیا۔ پھر اس کے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ شدید گرمی میں جب زمین آگ کی طرح تپ رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد کیا جاتا اور ان سے کہا جاتا محمد کے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے خداؤں لات و عزا کو مانو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتے اور وہ ظلم برداشت کرتے ہوئے بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر کفار مزید ظلم کرتے، کبھی انہیں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جاتا، کبھی کوڑوں سے مارا جاتا، کبھی انگاروں پر لٹایا جاتا، مگر ان کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مداخلت اور آزادی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ بہت افسردہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظلم سے آزاد کرائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا یہ غلام مجھ سے بیچ دو۔ امیہ ہنسنے لگا اور کہا یہ تمہیں کیا فائدہ دے گا، یہ تو بیکار ہو چکا ہے، اگر تم زیادہ قیمت دو گے تو میں بیچ دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بڑی رقم عطا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ملی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا پہلا انعام تھا کہ انہیں غلامی سے آزادی نصیب ہوئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کا شرف۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو ایک مسئلہ درپیش آیا، لوگوں کو نماز کے وقت کیسے بلایا جائے۔ کئی تجاویز آئیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اذان کا طریقہ دیکھا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ پہلی مرتبہ اذان دیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار اذان دی
تو ان کی گہری دلکش اور روح فرور آواز نے مدینہ کے ہر شخص کو متاثر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ الفاظ مدینہ کی فضاؤں میں گونجنے لگے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غمگین ہو گئے۔ انہیں مدینہ میں رہنا بہت مشکل لگنے لگا، کیونکہ ہر چیز انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ کر شام، موجودہ شام و فلسطین میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صرف ایک بار واپس مدینہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دی۔ اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ تھاڑے مار کر رو پڑا، کیونکہ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یاد آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ شام میں گزارا اور وہیں وفات پائی۔ ان کا آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ رو رہی تھیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں خوش ہیں، انہوں نے کہا، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایمان پر ثابت قدمی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ صبر اور استقامت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھائے گئے، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور ان کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد کرتے رہے۔ اللہ پر بھروسہ۔ اگر ہم اللہ پر توکل رکھیں تو وہ ہماری مدد ضرور فرماتا ہے، جیسے اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزادی دی اور عزت و مقام عطا کیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو مزید واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دا مسلم سکسیس۔ والسلام۔